آبشاروں کا علاقہ حیران کن تھا۔ چھوٹے سے علاقے میں 350 آبشاریں بہہ رہی تھیں۔ ندیاں اور جھرنے ایمیزون سے آتے ہیں اور پہاڑوں سے نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایمیزون کے جنگل ارجنٹائن، پیراگوئے اور برازیل کے سرحدی علاقوں سے بلند ہیں۔ چنانچہ دریا بہتے ہوئے ایگواسو تک آتے ہیں اور پھر اچانک نیچے وادیوں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور یوں آبشاروں کی ایک آرچ سی بن جاتی ہے۔ آپ جوں ہی اس آرچ کے درمیان پہنچتے ہیں تو آپ پر 3 اطراف سے پانی گرنے لگتا ہے اور آپ اس وقت کیسا محسوس کرتے ہیں یہ ناقابل بیاں ہے۔ مجھے نیاگرا فال بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، لیکن ایگواسو فالز اس سے کہیں زیادہ بڑی اور خوبصورت ہیں، مگر یہ مارکیٹنگ کی وجہ سے مار کھا گئی ہیں۔ شاید اس لیے دنیا ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ ہم ارجنٹائن کی سائیڈ پر لوہے کے واک ویز پر 3 گھنٹے گھومتے رہے۔ ماریو نے ہمیں 12 بجے پک کرنا تھا، لہٰذا ہم 12 بجے واپس آ گئے۔ جنگل کے درمیان ریسٹوران، کافی شاپس اور ایک ہوٹل بھی تھا، جبکہ جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ ہم 12 بجے کے بعد برازیل کی سائیڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بارڈر پر رش تھا، لیکن حکومت نے ٹیکسی ڈرائیورز کو خصوصی کارڈز جاری کر رکھے ہیں۔ ہم اس وجہ سے آدھے گھنٹے میں چیک پوسٹ پر پہنچ گئے۔ ارجنٹائن کے امیگریشن سٹاف نے ہمارے پاسپورٹ پر آؤٹ کی مہر لگائی اور ہم برازیل میں داخل ہو گئے۔ برازیل کی سائٹ پر پاسپورٹ چیک نہیں کیے گئے۔ ماریو نے بتایا کہ ارجنٹائن کے امیگریشن رولز زیادہ سخت ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ سیاح برازیل اور پیراگوئے جائیں، جبکہ دوسرے دونوں ملک زیادہ سے زیادہ سیاح کھینچنا چاہتے ہیں، اس لیے ادھر سختی نہیں ہے۔ بہرحال ہم برازیل پہنچ گئے۔ برازیل کا انفراسٹرکچر اور کرنسی دونوں مضبوط ہیں۔ سڑکیں چوڑی اور عمارتیں زیادہ جدید ہیں۔ شہر کے شروع میں ہیلی کاپٹر سروس تھی۔ ہم نے اپنے نام رجسٹر کرائے، فیس ادا کی اور 10 منٹ کی رائڈ لے لی۔ ہیلی کاپٹر جدید اور آرام دہ تھے۔ ایک گروپ میں 8 سیاحوں کو سیر کرائی جاتی تھی۔ فضا سے آبشاروں کا مشاہدہ، دور دور تک پھیلے ایمیزون دریا اور تینوں ملکوں کی سرحدیں یادگار نظارہ تھا۔ ہم اس کے بعد آبشار کے لیے روانہ ہو گئے۔ برازیل سائیڈ پر بھی علاقے میں داخلے کی فیس ہے۔ ہمیں پہلے جنگل میں داخلے کی فیس ادا کرنا پڑی اور پھر کروز کی فیس۔ سیاح 3 سٹیجز میں منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ انہیں پہلے بسوں میں بٹھا کر ایمیزون کے گہرے حصے میں پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں سے انہیں سفاری جیپوں میں مزید آگے لے جایا جاتا ہے اور پھر انہیں گائیڈز کے ساتھ پیدل مارچ کرایا جاتا ہے۔ گائیڈ نے سیاحوں کو بتایا کہ آپ نے ریلنگ پر ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کے وقت سانپ اپنا زہر ریلنگ پر تھوکتے رہتے ہیں۔ یہ زہر ہاتھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر سال سینکڑوں لوگ جنگلوں کے زہر کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہمیں راستے میں سانپ اور سیاہ بندر بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ جنگل گہرا اور گھنا تھا۔ اس سائیڈ پر بھی لوہے کا جالی دار واک وے تھا، جس کے آخر میں پتھریلی سیڑھیاں تھیں۔ ہم واک وے اور سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے پورٹ پر پہنچ گئے۔ نیچے 100 فٹ کی گہرائی میں دریا بہہ رہا تھا۔ ہمیں لاکرز میں سامان رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ ہم نے دوسرے سیاحوں کی پیروی کرتے ہوئے جوتے اتار دیے اور سٹور سے برساتی بھی خرید لی، جس کے بعد ہمیں ڈولی میں بٹھا کر نیچے دریا تک لایا گیا۔ وہاں موٹر بوٹس کھڑی تھیں۔ ان میں 20 لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا اور اس کے بعد ہمارا خوفناک سفر شروع ہو گیا۔ میں آج بھی جب اس سفر کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موٹر بوٹ دریا اور چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی آبشاروں کے انتہائی قریب پہنچ گئی اور پھر سیکنڈز میں ہم پر سینکڑوں لیٹر پانی گر گیا۔ ہم بری طرح پانی میں گھر گئے۔ ہم پر اوپر سے بھی پانی گر رہا تھا اور دائیں بائیں سے بھی۔ ڈرائیور بار بار بورڈ کو پانی کی دھار کے نیچے لاتا تھا اور پھر پوری بورڈ سے چیخوں اور کہکوں کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ تجربہ خوفناک تھا، لیکن اس کا اختتام اچھا تھا۔ ہمارے اندر کا بوڑھا ہوتا ہوا بچہ باہر نکل آیا اور اس نے خوب کھل کر کہکے لگائے۔ سہیل مقصود میرے دوست ہیں۔ یہ غرناطہ میں کیش اینڈ کیری کے مالک ہیں۔ میں انہیں ممتاز بزنس مین کہتا ہوں اور یہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ارجنٹائن گئے تھے۔
فر اسپینش زبان بولتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں برازیل کے سوا اسپینش زبان بولی جاتی ہے، لہٰذا مجھے سہیل بھائی کی وجہ سے کسی جگہ زبان کا ایشو نہیں ہوا۔ یہ اسپینش سے پنجابی اور پنجابی سے براہ راست اسپینش میں ترجمہ کر دیتے تھے۔ یہ جب لارج کو وڈا اور ایکسٹرا لارج کو بہتا وڈا کہتے تھے تو میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ سہیل بھائی شاندار کمپنی ہیں، یہ جہاں دیدہ بھی ہیں، سمجھدار بھی اور ڈسپلن بھی۔ انہیں اٹھانا اور جگانا نہیں پڑتا۔ دوسرا، قدرت نے انہیں بے انتہا انرجی دے رکھی ہے۔ یہ 24 گھنٹے بغیر کھائے پیے چل سکتے ہیں اور ان کی زبان پر شکوہ تک نہیں ہوتا۔ سیکھنے کا بھی شوق ہے، یہ پوچھتے اور سوال کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ کاروبار کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ سیریس ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس دن آبشاروں سے واپسی پر میں نے انہیں کھل کر کہکے لگاتے دیکھا۔ ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ ہم واپسی پر بری طرح بھیگ چکے تھے۔ ہم نے لاکر سے سامان لیا، کپڑے تبدیل کیے اور ہمارا سفاری جیپوں پر واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ جیپ سے بس اور بس سے واپس ٹرمینل اور ٹرمینل پر ماریو ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اپنا سامان صبح ہوٹل میں چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے سامان لیا، شاورما لیا اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات 10 بجے ہماری فلائٹ تھی اور ہم 12 بجے بیونس آئرس پہنچ گئے۔ بیونس آئرس میں 2 ایئرپورٹس ہیں، منسٹرو پیسٹرانی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جارج نیوبیری۔ منسٹرو پیسٹرانی انٹرنیشنل ہے اور جارج نیوبیری ڈومیسٹک۔ ہم نے ایگواسا کے لیے ڈومیسٹک ایئرپورٹ استعمال کیا۔ بیونس آئرس ہمارا مین اسٹیشن تھا۔ ہم نے سینٹر میں ہوٹل لے رکھا تھا اور وہاں سے 2 دن کے لیے ایگواسو اور 3 دن کے لیے ایشوایا گئے۔ یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے مخالف سمت میں ہیں۔ ایگواسو شمال میں برازیل کے بارڈر پر ہے، جبکہ ایشوایا انتہائی جنوب میں قطب جنوبی یعنی انٹارکٹیکا کی طرف آخری شہر ہے۔ یہ آخری انسانی آبادی ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ایشوایا برفانی شہر ہے، چاروں طرف سے گلیشیئرز میں گھرا ہوا ہے اور وہاں ہر وقت خوفناک ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ پہاڑوں میں درجنوں چھوٹی بڑی برفیلی جھیلیں ہیں، جبکہ شہر کا ایک کنارہ سمندر کی طرف کھلتا ہے۔ سمندر بیگل چینلز کہلاتا ہے اور یہ یخ ٹھنڈا ہے۔ انٹارکٹیکا کے لیے جہاز ایشوایا سے چلتے ہیں۔ میں اگلے سال کے لیے انٹارکٹیکا کی بکنگ کرانا چاہتا تھا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ شپس ایشوایا سے جاتے ہیں، لیکن یہ چلتے امریکہ، فرانس اور ناروے سے ہیں اور بکنگ بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ ہم بہرحال دوسرے دن ایشوایا روانہ ہو گئے۔ ایشوایا بیونس آئرس سے 3600 کلومیٹر دور ہے۔ بائیر 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایشوایا میں جب جہاز اتر رہا تھا تو نیچے دور دور تک برف اور پانی نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹس چھوٹا لیکن صاف ستھرا تھا۔ ہم باہر نکلے تو برفانی ہوا کے تھپڑوں نے استقبال کیا۔ سردی ناقابل برداشت تھی۔ ارجنٹائن کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی ٹیکسی ہے۔ پورے ملک میں ہر جگہ ٹیکسی دستیاب ہے اور یہ یورپ کے مقابلے میں سستی اور قابل بھروسہ بھی ہے۔ ایشوایا ٹیکسی فری زون ہے، چنانچہ وہاں ٹیکسی، کھانا اور رہائش تینوں سستی ہیں۔ ہم نے پہاڑ پر گلیشیئرز کے قریب ہوٹل بک کرا رکھا تھا، اس کے نام میں بھی گلیشیئر آتا تھا۔ ہمارے پاس دن 2 اور منزلیں 3 تھیں۔ شہر کے مضافات میں نیشنل پارک ہے۔ یہ دنیا کا آخری نیشنل پارک ہے، جس میں دنیا کی آخری ٹرین، آخری ہوٹل، آخری ریسٹوران، آخری واش روم، آخری پوسٹ آفس اور آخری عمارت ہے۔ ہم نے پہلے دن نیشنل پارک کا چکر لگانا تھا۔ نیشنل پارک کو ایکسپلور کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ آپ ٹرین لے لیں، یہ سفاری ٹرین ہے اور یہ پارک کا 1/4 حصہ کور کرتی ہے۔ دوسرا، آپ پارک میں ٹریکنگ کریں، اس کے لیے کم از کم 6 گھنٹے اور مکمل فٹنس ضروری ہے۔ اور تیسرا، آپ ٹرین بھی لے لیں اور پیدل بھی چل لیں۔ ہمارے پاس وقت کم تھا، لہٰذا ہم نے ٹرین کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انفارمیشن سینٹر سے معلوم ہوا کہ ٹرین کی تمام سیٹیں بک ہیں اور یہ وزٹ سے کم از کم ہفتہ قبل آن لائن بک کرانا پڑتی ہیں۔ میں مایوس ہو گیا، مگر یہاں سہیل مقصود کی کاروباری فراست نے کام دکھایا۔ ہم ٹیکسی پر بیٹھ کر دنیا کے آخری ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹرین میں ابھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ ہم نے کافی شاپ میں کافی پی۔ میں نے ٹرین اسٹیشن کے باہر ویلاگ کیا اور اس دوران سہیل بھائی نے ٹی ٹی کو رام کر دیا اور اس نے کافی کی 1 مگ کے عوض ہمیں 2 ٹکٹ دے دیے۔ نیشنل پارک میں 3 ٹرینیں چلتی ہیں۔
یہ تینوں 15-15 منٹ کے وقفے سے چلتی ہیں اور یہ سفاری ہیں۔ ٹرین 1902 میں قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ عشوایا پچھلی صدی کے شروع میں ارجنٹائن کا سائبیریا تھا۔ یہاں قیدی لائے جاتے تھے اور دنیا کی آخری جیل میں پھینک دیے جاتے تھے۔ ریلوے کا یہ ٹریک ان کے ذریعے بچھایا گیا تھا۔ جیل 1947 عیسوی میں بند کر دی گئی، جس کے ساتھ ہی ریلوے بھی بند ہو گیا، لیکن بعد ازاں 1994 میں اسے سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا اور اب پوری دنیا سے لوگ اسے انجوائے کرنے عشوایا آتے ہیں۔ ہماری ٹرین 2:45 بجے روانہ ہوئی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔